میں نے جب اپنا ناول نہ جنوں رہا نہ پری لکھا تھا تو تب امی کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ وہ کتاب یا اخبار نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ وہ اسے پڑھنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ تقسیم کے موضوع پر تھا۔ تب فینی نے ان کو میرا ناول پڑھ کر سنایا تھا۔ فینی کے لیے اسے پڑھنا مشکل تھا کیونکہ وہ روتی جاتی اور آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر کے امی کو سناتی۔ امی جو بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، وہ اس ناول کو سن کر بہت روئی تھیں۔ تقسیم کا درد انہوں نے جھیلا تھا۔ اپنی بہن، اپنا شہر، اپنے پیاروں کی قبریں اور اپنی یادیں، وہ سب پیچھے چھوڑ کر میری وجہ سے ہندوستان سے ابا کے ساتھ پاکستان چلی آئی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل سفر تھا۔ تقسیم ہند برِ صغیر کی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اپنے پیاروں سے جدا ہوئے اور نئی سرحدوں کے بیچ اپنی شناخت کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔ اس عظیم انسانی المیے کے دوران عورتوں کا کردار اور ان کی داستانیں اکثر نظر انداز ہوئی ہیں۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو وقت کے ساتھ دب گئیں یا خاموش کر دی گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کا سب سے بڑا بوجھ انہی عورتوں نے اٹھایا تھا، اور ان کی جدوجہد کو نظر انداز کرنا ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تقسیم کے دوران عورتوں کو محض متاثرین کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ وہ اس بحران کا مرکز تھیں۔ ایک طرف وہ اپنا شہر، گھر، سب کچھ چھوڑ آئی تھیں۔ اغوا، عصمت دری اور جبری مذہب تبدیلی جیسے واقعات نے ان کے وجود کو مٹا دینے کی کوشش کی۔ وہ اس کرب سے گزریں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اپنے گھروں کو لٹتا ہوا دیکھا۔ تقسیم کے دوران ہزاروں عورتیں اغوا ہوئیں اور جبراً ان عورتوں کی شادیاں دوسری قومیتوں اور مذاہب کے مردوں کے ساتھ کر دی گئیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ وہ عورتیں جو کل تک مسلمان تھیں، ہندو گھرانے میں بیاہ دی گئیں، یا جو ہندو تھیں ان کو مسلمان گھرانے میں بیاہ دیا گیا۔ ان عورتوں کے کرب اور ان کی بے بسی نے ان کے اندر کتنا غصہ، شکایت اور نفرت کو جنم دیا ہوگا۔ تقسیم جیسا سفاک حادثہ ہو یا جنگ، اس سے سب سے زیادہ متاثر عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ تقسیم کی جب بات ہوتی ہے تو مردوں کی قربانیاں اور ان کے تجربات زیر بحث آتے ہیں، مگر عورتوں کی قربانیاں اور ان کے کرب پر کوئی بات نہیں کرتا۔ عورتوں کی کہانیاں گمنام ہی رہ جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ روایتی سوچ ہے جس میں عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کو خاندانی عزت و وقار سے جوڑا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے ظلم و زیادتی کے واقعات پر بات کرنے سے گریز کیا گیا۔ اس موضوع پر سماج میں ایک خاموشی رہی۔ عورتوں کی خود مختاری اور ان کی حیثیت کو تقسیم کے بعد کی ریاستوں نے بھی اس طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی وہ حقدار تھیں۔ عورتوں کو تقسیم کے دوران بے شمار ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے مزاحمت بھی کی۔ عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کو ترجیح دی، جبکہ کچھ نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر اپنے خاندانوں کو بچایا۔ ان واقعات میں مزاحمت اور جرات کی مثالیں چھپی ہوئی ہیں۔ عورتوں کی جرات اور ان کے عزم کو تقسیم کے بیانیے میں شامل نہ کرنا ان کی قربانیوں سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ گھروں کے آنگنوں میں کھیلتی ہوئی لڑکیاں جب قافلوں میں اپنے والدین کے ساتھ نکلی ہوں گی تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ دوبارہ اپنے گھروں کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ ان کے خواب ان ریل گاڑیوں میں کہیں کھو گئے جنہیں خون کے دھبوں نے داغدار کر دیا تھا۔ جن عورتوں کو اغوا کیا گیا ان کی داستانیں سننے والا اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے خاندان کی گمشدگی کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کی گمشدگی کا دکھ بھی جھیل رہی تھیں۔ آج جب تقسیم کو 7 دہائیاں گزر چکی ہیں تو ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتوں نے کیسے تاریخ کے بدترین حالات کا سامنا کیا اور کس طرح ناانصافی اور جبر نے ان کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ عورتیں آج بھی مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ آج بھی عورتوں کو مذہبی، نسلی اور طبقاتی بنیادوں پر ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تاریخ کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں عورتوں کا بیانیہ بھی شامل ہو۔ عورتوں نے جو کچھ تقسیم کے وقت جھیلا وہ محض ذاتی المیہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اجتماعی درد اور مزاحمت جھلکتی ہے جو آج بھی عورتوں کو درپیش ہے۔ تقسیم کے وقت اور اس کے بعد عورتوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہیں نظر انداز کرنا یا بھول جانا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا
کہ تاریخ صرف مردوں کے تجربات پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورتوں کے تجربات بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا کسی بھی دوسرے انسان کے۔ اردو ادب میں کرشن چندر، عصمت چوتائی، سعادت حسن منٹو کی تحریروں میں تقسیم کے دوران عورتوں کے حالات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ان لکھاریوں نے اپنی تحریر کے ذریعے عورتوں پر گزرے مظالم کو ادب کا حصہ بنایا اور ان کو اجاگر کیا۔ تقسیم ہند کا زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عورتیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئیں، مگر ان کی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ وہ جرات اور حوصلے کی داستانیں چھوڑ گئی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان آوازوں کو سنیں، ان کہانیوں کو اپنی تاریخ کا حصہ بنائیں اور ان عورتوں کی قربانیوں کو وہ مقام دیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ یہ کہانیاں محض ایک وقت کی نہیں، بلکہ ہر اس عورت کی ہیں جو آج بھی اپنے وجود اور اپنی خود مختاری کے لیے لڑ رہی ہے۔ تقسیم کے بعد جب عورتیں واپس اپنے گھروں کو پہنچیں تو وہ گھر جو کبھی محبت اور اپنائیت کا گہوارہ تھے، اب اجنبی بن چکے تھے۔ دروازے بند تھے، دلوں پر تالے لگ چکے تھے۔ ان عورتوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو اپنے آنچل میں چھپا لیا اور خاموشی کو اپنی زبان بنا لیا۔ وقت کی بے رحم آندھی نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ سماج انہیں دیکھتا تو تھا، مگر ان کی کہانیوں کو سننے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھیں، وہ جنگ جو انہوں نے کسی سرحد پر نہیں لڑی، بلکہ وہ جنگ ان کے دلوں میں لڑی گئی۔ وہ عورتیں جنہیں تاریخ نے بھلا دیا، در حقیقت وہی تاریخ کا سب سے مضبوط حصہ تھیں۔ جب بھی تقسیم پر بات ہوگی، ان عورتوں کو بھی یاد کرنا ہوگا جن کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔